بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ شاہ جی ساتھ میں ہوں سید وجاہد علی شاہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں مگر سیاست میں نہیں ہے، ایکٹ آباد میں ایز اے سوشل ورکر سرو کر رہے ہیں، ایک ہمدردانہ دل رکھتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے گیسٹ کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے چلوں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں حرمین غنی، آپ ایکس اسپیکر کے پی کے اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب کے فرزند ہیں اور ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر پائن ہلز کو بھی سرو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ سر، سب سے پہلے میں ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ حرمین غنی صاحب کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی انٹروڈکشن اگر میری بات کی جائے تو آئی ایم چیف ایگزیکٹو پائن ایجوکیشن سسٹم اینڈ فاؤنڈر اینڈ سی ای او ون نیشن پاکستان۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ون نیشن کا ابھی آپ نے بتایا، تو یہ ون نیشن کب سے سٹارٹ ہوئی، کیسے سٹارٹ ہوئی اور یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ بیسیکلی ون نیشن جیسا کہ نام ریپرزینٹ کر رہے ایک نیشن بننے کا، ایک نیشن کو پروف کرنے کا آئیڈیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، مگر بینگ اے پیپل اینڈ پرسن اینڈ پارٹ آف نیشن، ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ دیر از اے کوسچن مارک۔ سو ون نیشن پاکستان کا کام لوگوں کے لیے اور ہم سب نے مل کر اپنے آپ کو ایز اے نیشن پروف کرنا ہے۔ دیٹس دا مین ایم آف نیشن پاکستان۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ ماشاءاللہ سے آپ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں مگر سیاست میں آپ ان نہیں ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، دیکھا جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، مگر انیشیلی ایک پولیٹیشین یا ایک سیاست دان بھی عوامی خدمت کرتا ہے اور ایک نارمل سوشل ورکر بھی عوامی خدمت کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو سیاست دان ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کرتا ہے اور جو نارمل سوشل ورکر ہوتے ہیں وہ نان گورنمنٹ لیول پہ ہو کر جتنا ہو سکے اپنے عوام کے لیے کام کرتا ہوں۔ سر، تو یہ ون نیشن آپ کو شروع کرنے کا خیال کیسے ہے؟ ویسے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایبٹ آباد میں، بلکہ پورے پاکستان میں ہی ایک یہ الگوریدم ہے کہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی سیاست میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا یہ خیال کیسے ہے اور فیملی نے آپ کو کیا کہا کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ فیملی کی کیا سپورٹ تھی آپ کے ساتھ؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں اپنے والد محترم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے پازیٹیوٹی کے لیے انکریج کیا اور ہمیشہ ایک پراپر مائنڈ سیٹ آگے پروموٹ کرنے کے لیے مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا۔ سو جہاں تک ون نیشن پاکستان ہے، کوئی میرا اٹ سیلف اکیلے انیشیٹو نہیں ہے، یہ بیسیکلی میرے والد محترم ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ سو یہ سارا انہی کے مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی واٹ ہی وانٹس، ان کا جیسے آپ بہتر جانتے ہیں، جب سے وہ سیاست میں انہوں نے کبھی بھی قومیت پر فوکس نہیں کیا، انہوں نے ہر بندے کو، پورے ایبٹ کو ایک ہی نیشن بنا کے چلایا ہے جس میں قوموں کے تفرقے نہیں ہیں۔ So it's the same mindset۔ میں ان سے موٹیویٹ ہوا and then I started the One Nation پاکستان۔ اس کا مین جو ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے، ایک اس کا ایم ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون نیشن پاکستان کا ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں ہر قسم کے بندے کو ویلکم کرتے ہیں۔ We don't care وہ بندہ کس آئیڈیالوجی سے ہے، کس ریلیجن سے ہے، یا وہ کس ایریا سے بلانگ کرتا ہے، یا وہ کس قوم کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، واٹ ایور، as long as that person is a part of nation, we welcome that person۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوشل ورک جو ہے یہ صرف ایک کنٹینٹ کے طور پہ رہ گیا، اس کا کیا جواب دیں گے سر؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو بہت باریک لائن ہے کنٹینٹ کریشن کے اوپر اور پازیٹیو کنٹینٹ پروموشن کے اوپر۔ جہاں آپ کے سوشل میڈیا پہ بے شمار نیگیٹیوٹی موجود ہے، نیگیٹو کنٹینٹ موجود ہے، اگر وہاں تھوڑا بہت پازیٹیو آ جائے تو میرا نہیں خیال کوئی بری بات ہے، مگر دیر از اے پوائنٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایکٹیویٹیز کو صرف ایز اے کنٹینٹ کریشن کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں۔ کنٹینٹ کریشن سے ہمیشہ دو فائدے آتے ہیں، ایک ہے فیم اینڈ سیکنڈ ہے آپ کو فائنانس ڈیو ٹو مانیٹائزیشن اینڈ ادر اسٹف۔ بالکل، اللہ کا شکر ہے مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سو میرے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ہم لوگ جو ہیں
कंटेंट क्रिएशन सेट पे जा रहे हैं तो ऐसे तक हुआ होता है. ٹھیک ہو گیا سر، بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل ہمارے ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں یقیناً کہ نہ سر کو فیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی سر کو ماشاء اللہ ایک اچھا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، نہ ہی سر کو فائنینشلی کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے سر. آپ نے معاشرے میں یہ چیز سامنے رکھی کہ میں ون نیشن لے کے آ رہا ہوں اور ہم اس طرح سے یہ ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن بنا رہے ہیں جس میں آپ سب لوگ کام کر سکتے ہیں. تو معاشرے کی طرف سے آپ کو کیا کوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہر ہے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ایک پولیٹیشین ایکس اسپیکر مشتاق احمد غنی کا بیٹا اب ایک آرگنائزیشن بنا رہا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، یا پھر آپ کو وہاں سے بھی سپورٹ ملی؟ اور بیسیکلی معاشرے میں اچھے اور برے لوگ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. بالکل. جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ڈسکریج ہی کرتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں. ہر انسان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنا ویژن ہوتا ہے، اپنا سوچ بچار کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ اسی چیز کے تحت ہی اگلی چیز کو ایکسپلور کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے. سو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اگر ایک بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. ہر بندے کا سوچنے کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو جہاں لوگوں نے ڈسکریج کیا ہے ان سے ڈبل لوگوں نے انکریج بھی کیا ہے، بیکاز لوگ جو ہیں وہ کریو کرتے ہیں پازیٹیوٹی کے لیے. جہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ عوام نیگیٹیوٹی پہ اٹریکٹ ہوتی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں لوگ کو کریونگ ہوتی ہے پازیٹیوٹی کے لیے. سو ونس یو آر ڈوئنگ اپ سم تھنگ پازیٹیو، آپ عوام میں ٹرسٹ جیت لیتے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ بیلوس طریقے سے کرتی ہے. یعنی یہ آپ کو معاشرے کی طرف سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آپ کو پازیٹیوٹی بھی دیکھنی پڑی. ٹھیک ہو گیا سر. سر آئندہ آگے جا کے دائرہ سیاست میں بھی آپ ان ہوں گے، یقیناً ہوں گے. سیاست اور ویلفیئر کو دونوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بیسیکلی سیاست اینڈ سوشل ویلفیئر دیکھنے میں تو دو سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں، مگر حقیقتاً ایک جیسی ہی چیزیں ہیں. سیاست میں اگر ہم لوگ دیکھیں تبھی ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں، مگر گورنمنٹ لیول پہ کام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر سوشل ورکر کے طور پہ دیکھا جائے اب تب بھی عوام کے لیے ہی کام کریں، بٹ نان گورنمنٹ یا نان پولیٹیکل ہوا کرتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس ہے آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بٹ انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایسی باڈی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر میں بریک بھی لیتا ہوں تو یہ ون نیشن کا سلسلہ کبھی رکے گا نہیں انشاءاللہ. چلیں جی، ہم اس چیز کے منتظر ہیں اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. سر لوگ کہتے ہیں کہ سیاست خدمت نہیں بلکہ خاندانی وراثت بن چکی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر بندے کا سوچنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا ایک کوشچن ہے عوام سے، ایک لکڑی والے کا بیٹا یا کارپینٹر کا بیٹا کارپینٹر ہو سکتا ہے، ایک جرنلسٹ کا بیٹا جرنلسٹ ہو سکتا ہے، ایک ایکٹر کا بیٹا ایکٹر ہو سکتا ہے، تو ایک پولیٹیشین کا بیٹا پولیٹیشین کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ سیاستدان بننے کے لیے کچھ بیسک کوالٹیز ہیں، ان کو ہونا ضروری ہے. اگر آپ میں وہ کوالٹیز اویلیبل ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بولے کہ آپ پولیٹیشین کیوں بن رہے ہیں، سیاست میں کیوں جا رہے ہیں. ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، وہ جو چاہے وہ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یعنی کہ آپ سیاست میں آئیں گے یہ کنفرم جی؟ انشاءاللہ جی. اللہ نے اگر مجھے موقع دیا، میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا، اور اگر اللہ نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں عوام کے لیے پولیٹیشین بن کے سرو کر سکتا ہوں تو کیوں نہیں انشاءاللہ. عوام کوئی ایسا تک میں سے انٹریکشن ہوئی ہے یا مجھے جو لوگ جانتے ہیں پرسنلی، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پراؤڈلی یہ بات بولیں گے کہ اس نے کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیا. اگر اس نے کوئی بات کی کمٹمنٹ کی ہے تو وہ پوری کی ہے، اور جو کام اس سے ہو سکا اس نے کیا. اس نے کبھی کاموں میں نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی جیسے لوگ کرتے ہیں کوشش نہیں. جی یہ تو ہمارے ناظرین ہی بتا سکتے ہیں کہ حرمین صاحب نے جتنے بھی وعدے جس کے ساتھ بھی کیے ہیں کیا وہ پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے. اس چیز کو آپ بھی اور میں بھی دونوں کمنٹ سیکشن میں دیکھیں. کبھی آپ نے کسی کی کوئی ایسی مدد کی ہو جو آپ کو آج تک یاد؟ بیسیکلی یہ بات کافی پرانی ہے، لائک اٹس بین لائک 2023 کی ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم میں ایک آرگنائزیشن کا پارٹ تھا میٹرکس پاکستان کا. سو ہم لوگ ملٹیپل ایریاز میں ٹیک ریلیونٹ ٹریننگز کرواتے تھے، اور ہم نے ایک کانفرنس کروائی تھی، اس کا نام تھا میٹرکس ٹیک سبمٹ 2022. سو آفٹر دیٹ کانفرنس ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کروایا تھا.
یہ تھا چماڈ ایریا تھا، سرگھاٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے اوپر. ٹھیک ہے. وہاں ایک پیشنٹ آیا تھا، اس کو کوئی میرے خیال میں کوئی سکن ڈیزیز تھی بڑی سیویئر قسم کی. سو اس کا وہاں ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا. لائک اس کی یہ کنڈیشن تھی کہ وہ بالکل سروائیو نہیں کر پاتا، پین ہوتا ہے. سکن ڈیزیز جو ہے وہ آپ کو ویژولائز لیول کے اوپر جب اگلا بندہ دیکھتے تو بہت زیادہ جج لگتا ہے. سو بائی پروفیشن وہ بندہ بھی ایک ڈاکٹر تھا، مگر کوئی مجبوری تھی یا کیا تھا ڈونٹ نو، والا بہتر جانتا ہے. میرے سے وہاں کیمپ میں ملاقات ہوئی. کیمپ ختم ہو گیا، میں چلا گیا. آئی وینٹ ٹو یو کے، اور ایک سال بعد وہ بندہ مجھے یو کے میں ملا. So, اس نے مجھے جب میں اس کو ملا، I was in Birmingham and there the guy is organizing a specific kind of medical camp there. So میں نے اس کو میں اس کو پہچانا نہیں، بیکاز اس کی وہ ڈیزیز تھی، منہ پہ دانے تھے، وہ ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. سو میں رینڈملی واک کرتا کرتا اس بوتھ پہ پہنچا. اس بندے سے میں نے کوشش کی میں بات کروں، تو لائک وہ بندہ ہے، اس نے مجھے ہیلپ کیا. مجھے سمجھ نہیں یار یہ کیا بات ہے، لائک کیونکہ یوزلی پردیس میں کوئی آپ کو حق کر رہا باہر ہے. کے ملک میں نارملی بھی جو ہے نا لوگ بہت جو ہے کافی سے لوگ انٹروورٹ ہیں، وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے. اس لیے باہر کے ملک میں جو اسٹریس لیول ہے، ڈپریشن لیول ہے، بہت ہائی ہے. وہ بندہ آیا، وہ مجھے ملا. میں نے اس کو پوچھا، میں کہ یس جینٹل مین، کہتا ہے میں نہیں پہچانا نہیں. اور جب سے میں نے نام لیا تو میں اور شوق ہو گیا. تو خیر گپ شپ اسٹارٹ ہو گئی. سو بات اس نے بتایا کہ جی میری اب سے ملاقات ہوئی تھی، ایک میڈیکل کیمپ کروایا تھا ہم نے ہمارے گاؤں میں. ایکٹ آف کائنڈنس ایک آرگنائزیشن تھی، اس کے ساتھ ہم نے مل کے کروایا تھا. سو میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں یہاں شفٹ ہو گیا. اینڈ ناؤ آئی ایم آرگنائزنگ دا میڈیکل کیمپ ہیئر فار دا اسپیسیفک کائنڈ آف ڈیزیز پیپلس. بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پروموٹ ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں جاتی ہیں آگے. تو میرے لیے ایک خوشی کی بات تھی کہ ایک بندہ مجھے ملا جو خود ایک وبا میں مبتلا تھا، اللہ نے اسے شفا دی، اور اب وہ اسی کاز کے لیے آگے ورک کر. اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، آئی وینٹ ٹو سم ویئر، مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، کچھ ان کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ وہ پریزنٹیبل نہیں تھی، غریب بچے تھے. اللہ نے جو موقع دیا، ان سے جو کیا ہم لوگوں نے، مجھے وہ 4 دن پہلے اکتوبر میں مل گیا لڑکا. بیسیکلی وہ بچے تھے، مانگتے تھے، ہم نے تھوڑا بہت ان کی ہیلپ وغیرہ کی، کچھ جو اللہ نے کیا، بولنا مناسب نہیں ہوتا. وہ بچہ اور اس کے والد، ایک میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا کہ ان کا جو اسٹال ہے وہ کدھر ہے، وہاں وہ ورک کر رہے تھے. اور وہ میرے پاس سے دوبارہ حق کیا. اینڈ دیٹ گائے اسٹارٹ کرائنگ. میں کہ چاچو کیا ہو گیا؟ وہ کچھ نہیں بولا، اس نے کہا بس جو کھانا ہے کھاؤ اور جاؤ یہاں سے. تو پھر میں تھوڑا سا پوچھ تاچھ کی. اس نے بتایا آپ کو یاد ہے سر فلاں پوائنٹ پر فلاں جگہ نے آپ نے ہم لوگوں کی یہ ہیلپ کی تھی. اللہ نے کیا ہے کہ اس کو میں نے پوزیٹیولی یوٹیلائز کیا، اور آج جو ہے میرا اپنا بزنس چل رہا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کبھی ایکسپوز نہیں کرتے، نہ کسی کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور ہمارا معاملہ آپ نے پوچھا تو میں نے اس کو مینشن کر دیا. سو جو میں ایک میسج دینا چاہوں گا آپ کے آڈینس کے لیے، یا پھر آپ کے جو میرے ہیٹرز دیکھ رہے ہیں یا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، لورز بھی کہتے ظاہر آپ کے ہوں گے، فین فالوئنگ بھی ہے. مشکل والی بات نہیں ہے، لورز ہیں یا نہیں ہے میرے لیے قابل احترام ہے، پر ہیٹرز زیادہ قابل احترام ہے. ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ وہ مجھے ہر ٹائم یاد رکھتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو جتنا ہو سکے پازیٹیولی پروموشن کیا کریں، لوگوں کی ہیلپ کیا کریں. بے شک آپ لوگوں کو ایکسپوز نہ کریں، ایکسپوز کرنا بھی نہیں چاہیے، ہیلپ کیا کریں تاکہ کل کو وہ آپ کا میسج کہیں نہ کہیں کنوے کر سکیں. اور یہی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا نام سوشل ورک ہے. بہت خوب جی. جیسا کہ ارمان بھائی نے بتایا کہ نیکی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم کے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے آتی، تو آپ لوگ بھی نیکی کے کاموں میں پیش رہا کریں. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کہیں پہ کوئی بھی ایسا کام دیکھیں
جو کہ آپ اپنی ذات سے کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ پیسے کی صورت میں ہی آپ نیکی کر سکتے ہیں. آپ راستے میں سے پتھر اٹھا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں جو کہ گھوم کے دوبارہ آپ کے پاس ہے, اور سچے دل کے ساتھ کریں گے تو یقیناً یہ سب کچھ گھوم کے آپ کے پاس آئے گا. سر, ون نیشن کو جوائن کرنے کے لیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہماری جو عوام ہے, یہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں ون نیشن کو؟ اٹس ویری سمپل سر. میرے جتنے بھی پورٹ فولیوز ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ ڈائریکٹلی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمارے کسی بھی ممبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو جوائن کرنے کا کوئی پروسیس بہت مشکل نہیں رکھا ہوا. ایک والنٹیئر فارم ہے, اپنے وہ فل کرنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. آپ ہماری ٹیم کا پارٹ بن سکتے ہیں, اپنا مشن شیئر کر سکتے ہیں, اپنا پروجیکٹ آپ اسٹارٹ کریں, ہم مل کے سپورٹ کریں گے. سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, جوائننگ از ویری ایزی. ٹھیک ہے جی, اٹس ایزی ٹو جوائن ون نیشن پاکستان. یا اور ایگزیکٹلی ہم لوگ ساتھ جو ملٹیپل کمپنیز ہیں یا کوئی اور آرگنائزیشن ہیں, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم ساتھ مل کے پروجیکٹس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے سر, ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ایبٹ آباد کے نوجوانوں کو پیغام بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے. پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کریں, ایسا بنائیں, ایسی محنت کریں کہ آپ جب اپنے گزرے ہوئے کل کو دیکھیں تو آج پہ آپ کو فخر ہو, اور اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ کریں جن میں اگر آپ سوچیں کہ اس میں آپ کی اولاد ہو تو آپ کو ٹینشن پڑ جائے. جتنا ہو سکے پازیٹیوٹی کا پروموٹ کریں. نیگیٹیوٹی ہر جگہ ساتھ چلتی ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے پازیٹیو ٹرینڈ پکڑنی ہے یا پھر نیگیٹو پکڑنی ہے. اور آج کل ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا نیگیٹیوٹی کا جو فلسفہ ہے وہ ہے سوری ٹو سے ڈرگس. بالکل. اینڈ نشے کی چیزیں, ان سے جتنا ہو سکے بچے. کبھی بھی نشے کی چیزیں جو ہیں آپ کو مینٹل پیس نہیں دیتی, آپ کا مینٹل پیس نیکسٹ لیول ڈسٹروائے کرتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے اور پھر آپ وہ چیز نہیں چھوڑ سکتے, اور آپ کی موشن بھی ویسی ہوتی ہے, اور آپ اپنے جس کام میں لگے ہوتے ہیں آپ اسی پہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بہت خوب جی, ایک آپ نے اچھا پیغام دیا. یقیناً ناظرین اگر اس چیز پہ عمل کریں گے تو اچھائی کی طرف ہی جائیں گے. سر, ایک لاسٹ کوسچن, تھوڑا پرسنل ہے لیکن آپ کو بتانا پڑے گا, حرمین غنی صاحب شادی کب کریں؟ انشاءاللہ پلان تو بہت جلد ہے, جسٹ ویٹنگ فار مائی پارٹنر انشاءاللہ. اینڈ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو شادی اس ٹائم پہ کرنی چاہیے جب آپ اس کا فرض اور رسپانسبلٹی پراپرلی نبھا سکیں. اب وہ فرض اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو لاتے ہیں تو اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ان کو فل کرنا اسلامک وائز بھی بہت ضروری ہے, اور ویسے بھی اگر سوسائٹی لیول پہ دیکھا جائے تو بہت ضروری ہوتا ہے. سو انشاءاللہ جہاں تک میرا پلان ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. انشاءاللہ جی نیکسٹ ایئر. آج پوڈ کاسٹ شاہ جی کے تھرو آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہے کہ حرمین غنی صاحب نیکسٹ ایئر انشاءاللہ شادی کر رہے ہیں اور ہمیں دلہا بنتا ہوا دیکھیں گے. تو لاسٹ میں میرے پاس یہاں پہ ریپڈ فائر ہے, اور ہم اپنے ہر گیسٹ کے ساتھ یہ ریپڈ فائر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے, انہیں پتہ چلے کہ جو گیسٹ ہے اس کی کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. تو سر, چائے یا کافی؟ آلویز کافی. کافی. زندگی کا سب سے بڑا رسک جو آپ نے لیا ہو؟ سوشل ورک میں آنا. سیاست یا سوشل ورک؟ سوشل ورک. ٹھیک ہے سر, دونوں چیزیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے, لیکن ایک کو سلیکٹ کیجیے گا, پیسہ یا عزت, اقتدار یا خدمت. ایک لفظ میں ایبٹ آباد. حسین. ون نیشن ایک لفظ میں خدمت. ٹھیک ہو گیا. زندگی کا سب سے بڑا خوف؟ اللہ کی ناراضگی. اللہ ناراض نہ ہو جائے. زبردست. میرا اللہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو. آپ کا اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو. ایک ایسا نام جس نے آپ کی زندگی میں جس سے آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ Obviously my father. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کا آئیڈیل؟ My father. فیوریٹ کرکٹر؟ عمران خان. عمران خان. چلیں وہ بھی ہو گیا. ابھی پریزنٹس میں سے کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. کوئی ایک نام لے لیں, کافی اچھا. I'm not a big fan of cricket. تو فٹ بال کی طرف آ جاتا ہے. فٹ بال میں
اور میں ایک تھا بیچارہ ریٹائر ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کون ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہو گیا سر. فیوریٹ سنگر؟ فیوریٹ سنگر عاطف اسلم. عاطف اسلم. عاطف اسلم کا سب سے فیوریٹ گانا؟ اس کا ایک سانگ ہے وہ لمحے وہ باتیں. وہ لمحے وہ باتیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. آپ آج ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے جی حرمین غنی صاحب. زبردست اور بہت ہی امیزنگ قسم کی گفتگو ہوئی جو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور ایک پیارا سا کمنٹ ہم جس کے منتظر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور حرمین غنی صاحب کو دیجیے اجازت ان دعاؤں کے ساتھ کہ ہم اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے اچھے کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے اس طرح سے اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور حرمین صاحب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.